نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور ان کے بچپن کی اور ان کے نکاح کی جو کیفیت ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہم نے پڑھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ اب کھانا جیسے یہ ایک ڈیلیکسی ہوتی تھی، وہ یونیک کھانا ہوتا تھا، وہ زیادہ ایگزوٹک تھا، وہ زیادہ پسند کیا جاتا تھا، وہ زیادہ فیوریبل بھی تھا۔ تو اب وہ ساری جتنی بھی چیزیں جس لحاظ سے عرب اس کو بہتر سمجھتے تھے اور اس کو سپیریئر سمجھتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہونے میں، یونیک ہونے میں، قیمتی اور پریشس ہونے میں، بیلاوڈ ہونے میں، ہر لحاظ سے تمام عورتوں سے زیادہ ان کو فضیلت ہے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ جو ایک اہم ترین فضیلت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وہ ان کا علم ہے، اور جس طرح سے انہوں نے علم کی خدمت کی اور جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی۔ تو لہٰذا اسی حدیث سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی سیدہ عائشہ سے اور قدر و منزلت تھی، اس کا باعث ظاہری حسن و جمال سے زیادہ باطنی جو فضل و کمال ہے وہ تھا، اس لیے کہ دیگر امہات المومنین بھی جو بظاہر خوبصورتی ہے اس میں تو بہت آگے بڑھی ہوئی تھیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا درجہ سیدہ عائشہ کے بعد آتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب بھی تھیں، اور عمر کے لحاظ سے وہ میچور تھیں سیدہ عائشہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے زیادہ قریب تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدید محبت تھی، اور اسی محبت کا اگر کوئی اور دعویٰ کرتا تو پھر ان کو ملال بھی ہوا کرتا تھا۔ ساری جو باتیں ہم پڑھیں گے نا ہیومن نیچر کے حوالے سے، وہ بھی سامنے آتی چلی جائیں گی، اور جب ہم انسان کو انسان سمجھتے ہیں، اس کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے جذبات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ جذبات ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کے کارنامے دیکھتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت، پھر اس کی جو ادب ہے اور جو آپ کے دل میں اس کا فضل و کمال ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بحیثیت انسان کہ ہماری ایک نیچر یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی انسان کو کوئی کارنامہ کرتے دیکھتے ہیں یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک عام انسان سمجھنے کی بجائے ہم اس کو کوئی اور مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو پھر ہم کسی چیز کا مارجن دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو احساسات اور جذبات کا مارجن دے کر اور اس کے بعد اس کے فضل و کمال کی طرف دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی ریاضتوں اور کتنی کوششوں کے بعد ایک مقام کو پاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کبھی راتوں کو عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوتیں اور آپ کو پہلو میں نہ پاتیں تو بے قرار ہو جاتیں۔ ایک مرتبہ رات کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ ان دنوں راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے تو ادھر ادھر ٹٹولنے لگیں۔ آخر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنے میں مصروف ہیں یا تسبیحات کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور یہی واقعہ پیش آیا تو شخص سے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے۔ تو اپنے قصور پر نادم ہوئی اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ اور خوبصورت ہے، اور ان کی جو
ایک فیلنگ ہے اور ایک جذبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ رات کو اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو نکل پڑیں آخر کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ خدشہ کیا ہوتا تھا کہ میری باری کے دن کسی اور کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ تو تلاش کرتی ہوئی قبرستان کے پاس، بقیع کے پاس پہنچی تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار میں مشغول ہیں۔ الٹے پاؤں واپس آئیں اور صبح کو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رات کو کوئی کالی کالی چیز سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی تو وہ تم تھیں، یعنی ایک سایہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ میں دوستی بہت زیادہ تھی، تو ایک سفر میں دونوں ساتھ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سیدہ عائشہ کے ہی پاس چلے جاتے تھے، اور خواتین جو ہیں وہ اونٹوں کے اوپر جو ہودج ہوتے تھے ان کے اندر ہوتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور ایک دن حضرت حفصہ نے، اب ان کی ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کمپنی حاصل کرنے کا، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو آج اونٹ اپنا بدل لیتی ہیں، تم میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو جاتی ہوں۔ اب بظاہر ایک انوسینٹ سی بات تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا ارادہ کیا جا رہا ہے، تو بہرحال انہوں نے چینج کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے جب ہودج میں آئے تو آگے حفصہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے بیٹھ گئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر منتظر تھیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ نہ آئیں، اور تب ان کو سمجھ آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو ان سے ضبط نہ ہو سکا تو دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دیے اور کہنے لگی یا اللہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو کوئی بچھو یا سانپ بھیج دے جو آ کے مجھ کو ڈس لے، یعنی اتنی مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر اسی طرح واقعہ ایلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، سپریشن کی تھی اپنے ازواج مطہرات سے بعض وجوہات کی بنا پر، تو ایک ایک دن گن گن کے گزارتی تھیں، اور یہ بالا خانہ انہی کے حجرے کے متصل تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا، اور یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دے، یہ کہ آپ کو کوئی انوائے نہ کرے، آپ کو کوئی اریٹیٹ نہ کرے، اس بات کا بھی بہت خیال ہوتا تھا انہیں، اور کسی کا بھی دیکھتی تھیں کہ کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی ادب کے تقاضے سے اوپر نیچے بات ہو رہی ہے تو ان کو سخت اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو جب غزوہ موطا سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، زید بن حارثہ کی، پھر عبداللہ بن رواحہ کی، ان تینوں کی شہادت کی خبر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر یہ اطلاع دی، اور آپ سخت غمگین تھے اس وقت۔ وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ آپ کھڑے تھے اور آپ بیٹھ گئے، یعنی آپ کو صدمہ اتنا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ اتنے بیلوڈ ہستیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہید ہوئیں، اور آپ کو یہاں مدینہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب زید شہید ہو گئے ہیں، اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب عبداللہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تشریف فرما تھے تو آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ جعفر کے ہاں جو عورتیں ہیں وہ نوحہ کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں منع کرو۔ وہ جو صحابی بھی تھے وہ گئے اور پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ تو وہ پھر گئے اور پھر واپس آ کر کچھ کہنے لگے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے کی درز سے دیکھ رہی تھیں اور وہ بے قرار ہو رہی تھیں کہ نہ یہ صاحب جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوڑتے ہیں، یعنی آ کے آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں انہیں منع کرو، تو یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ منع ہی کر کے آ جائیں، اور پھر آ کے دوبارہ واپس ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں یہ وہ، اور انہیں فوراً اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے غمزدہ ہیں اس وقت، تو ان کو اس بات پہ انوئے ہوئیں خاص طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے تھے، اور ایک مرتبہ اسی طرح آپ آرام فرما رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اندر تشریف لائے، اور یہ کون سا وقت ہے؟
تیمم کا جب آیات نازل ہوئی تھی، جب ہار گمائے بیٹھی تھیں اور وہ آئے اور ان کو یہ تھا کہ صحابہ ان کے پاس آ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ ہماری تو نماز کا وقت جا رہا ہے اور پانی بھی نہیں ہے، اور اب دیکھیں عائشہ نے کیا کیا ہے. تو وہ ایک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی تم جہاں جاتی ہو کچھ نہ کچھ کرتی ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال اور ان کو تھوڑا ایسے ہٹ کیا ان کی سائڈ پر غصے میں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے. اس واقعے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پینک نہیں تھی. سب سے زیادہ نماز کا جو فکر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوتی تھی نا، صحابہ تو بعد میں آتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر نہیں تھی کہ پانی نہیں ہے یا نماز کا وقت نکل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف ایک تھی کہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو. اس میں کسی کی مدارت کرنا، کسی کی فیلنگز کا احساس کرنا، کسی کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا، خاص طور پر وہ لوگ جو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ جذبات اب ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی یہ کہنا کہ نہیں میرے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر تو ہے نا، تو پھر ان جذبات کا خیال کرنا. اور پھر اس میں خصوصاً ہسبینڈس کے لیے کہ اپنی بیویوں کے جذبات کا، احساسات کا، ان کی چیزوں کا، کہ کوئی چیز گم گئی ہے یا اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا خیال کرنا. بہرحال اس میں سے بھی خیر نکلی اور تیمم کی آیات آئیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے کھیل کود پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. وہ ینگ تھیں، وہ چھوٹی تھیں اور کھیل کود کی وہ شوقین بھی تھیں. اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی تھی، تو اس کی شادی کرنے لگیں. سیدہ عائشہ کا یہ ایک تھا خاصہ کہ وہ بچے پالتی تھیں یتیم، اور پھر ان کی شادیاں یتیم بچیوں کی کیا کرتی تھیں. تو اس کی شادی ہونے لگی تو اس تقریب کو معمولی سادگی سے انجام دینے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو فرمایا عائشہ گیت اور راگ تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ گیت اور راگ سے بہرحال یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا وہ میوزک ہو. دف کے اوپر جو گیت گائے جاتے ہیں اور وہ بھی ینگر بچیاں، جاریہ کا لفظ آتا ہے، ینگر بچیاں جو ہیں، تو یہ جو آزاد خاندانی عورتیں ہیں وہ اگر بیٹھ کے گانے لگ جائیں تو وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور کچھ حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر اپنی پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری ایکسرسائز دیکھنا چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور وہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اپنی چادر سے اٹھ کیے رکھی اور آپ کو دکھاتے رہے. اور اسی طرح سے میاں بیوی میں جس طرح ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی تو گستاخی کر رہی ہے. تو وہ برہم ہوئے اور بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے آ گئے کہ عائشہ کو کچھ نہ کہو. تو ابو بکر چلے گئے رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیسا بچایا. اور پھر اس سے کچھ ہی دن بعد یا دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ ایک دوسرے سے ہنس کے بات کر رہے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے میں اس میں شریک ہوا تھا مجھے اپنی ہنسی میں بھی شریک کیجیے. اور اسی طرح کبھی کبھی دل بہلانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانی بھی یا کوئی بات پرانی بھی بتایا کرتے تھے سیدہ عائشہ کو. ایک مرتبہ گفتگو کے دوران ایک کسی شخص خرافہ کا نام آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خرافہ کو جانتی ہو کہ کون تھا؟ وہ ایک قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کو جن اٹھا کر لے گئے تھے. تو وہاں اس نے جو بڑے بڑے عجائبات دیکھے واپس آ کر ان کو لوگوں سے بیان کیا تھا. اسی لیے جب کوئی عجیب بات اب لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خرافہ کی بات ہے. تو اسی سے ہماری اردو زبان میں خرافات آ گیا ہے. تو بیچارہ خرافہ عربوں نے تو چلیں عجیب و غریب بات کے لیے کیا، تو ہم تو خرافات نیگیٹیولی جو کوئی میننگ لیس اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو ہم اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ یہ ایک حدیث ہے جس کی اگر عربی عبارت کی فہم ہو اور عربی کا مزاج پتہ ہو تو اس کو عربی میں پڑھنے کی جو ایک شان ہے اور خوبصورتی ہے
اس کو تو ہم اردو میچ ہی نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر ہم اس کو اردو میں ہی پڑھیں گے کہ کس طرح سیدہ عائشہ نے، اور ہمارے پاس اس میں لیسن کیا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سہیلیوں کی سیدہ عائشہ کی کہانی سنی ہے بالکل خاموشی کے ساتھ، اور اس میں انٹرسٹ لے کے، اور پھر اس کو ریلیٹ کیا ہے، اور اس میں جو بیسٹ ہے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے اس جیسا ہوں یا اس سے بھی بہتر ہوں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن 11 سہیلیاں ایک جگہ مل کر بیٹھی تھیں، باہم طے پایا کہ ہر ایک اپنے اپنے شوہر کا حال بے کم و کاست کہہ سنائے۔ پہلی بولی کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے، اور نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کا حال نہیں بیان کروں گی، اگر بیان کروں تو اس قدر لمبا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہر کا سب حال نہ کہہ دوں۔ تیسری نے کہا میرا شوہر بڑا سخت ہے، بولوں تو طلاق پا جاؤں اور چپ رہوں تو سمجھوں کہ بیاہی ہوں نہ بن بیاہی۔ چوتھی بولی میرا شوہر حجاز کی رات ہے، نہ گرم نہ سرد، نہ ڈر ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے، جو وعدہ کرے اس میں پھر پوچھنے کی حاجت نہیں۔ چھٹی نے کہا میرا شوہر ساتھ کھاتا ہے تو اکیلا سب چٹ کر جاتا ہے، پیتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، لیٹتا ہے تو سب خود اوڑھ لیتا ہے، کبھی دریافت حال کے لیے ہاتھ اندر نہیں کرتا۔ ساتویں بولی میرا شوہر بے وقوف ہے، کبھی سر پھوڑ دے کبھی کچھ توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا میرا شوہر نرم و گداز اور چھونے میں نرم و گداز اور سونگھنے میں زہر ہے۔ نویں نے کہا میرے شوہر کا بڑا مکان ہے، امیر ہے، اس کی تلوار کا جو ہے پر وہ لمبا ہے، بلند و بالا ہے، اس کے چولہے میں راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، یعنی وہ بہت سخی ہے۔ 10ویں نے کہا میرا شوہر مالک ہے اور تم مالک کو کیا سمجھی، وہ ان سب سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کا بڑا گلہ ہے، وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، چرنے کو نہیں جاتے، باجے کی آواز سن لیں تو سمجھ جائیں کہ موت کا دن آ گیا، یعنی باجا بجا کر قربانی کا یہ ایک وہ ہوتا تھا نا کہ اونٹ کو ذبح کیا جانے لگا۔ 11ویں نے اپنی بڑی لمبی کہانی شروع کی میرے شوہر کا نام ابو ذرا ہے، تم ابو ذرا کو کیا سمجھی، اس نے زیوروں سے میرے کان اور چربی سے میرے بازو بھر دیے، مسرت سے میرا دل خوش کر دیا، بکری والوں کے گھرانے میں مجھے پایا، لیکن ہنہنانے والے گھوڑوں، بلبلانے والے اونٹوں، غلہ ملنے والوں اور پھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا۔ بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، پیتی ہوں تو سب پی جاتی ہوں۔ ام ابی ذرا کیسی ہے، اس کے کپڑوں کی گٹھڑی بھاری اور اس کے رہنے کا گھر وسیع ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا کیسا ہے، سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے، کھاتا ہے تو بہت کچھ کھا جاتا ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی کیسی ہے، والدین کی فرما بردار اور سوکن کے لیے رشک، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل کے ساتھ دیر تک سنتے رہے، اور آخر میں فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا۔ ان ساری لطف و محبت کی باتوں میں جب نماز کا وقت ہو جاتا اور اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر یہ معلوم ہوتا کہ آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ گزرے، آپ نے ان کو بھی بلا لیا، اور یہ حجاب کی آیات سے پہلے کا حکم ہے۔ پھر تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھیں، پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا منہ لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ سودا رضی اللہ عنہا ایک شکایت لے کر پہنچی کہ عمر مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے میں ٹوکتے ہیں۔ ہم نے سیدہ سودا کے حوالے سے جب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ قد و کاٹ ان کا بہت اونچا لمبا تھا اور وہ پہچانی جاتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی، تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کو کیونکہ بہت برا لگتا تھا کہ ازواج مطہرات باہر نظر آئیں، تو انہوں نے کہا سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ تو وہ اس بات سے اوفینڈ ہوئیں اور وہ آ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لائی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد آیات حجاب آ گئی تھیں، اور راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، تو اس لیے کبھی کبھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ
ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے فرمایا عائشہ بھی ہوں گی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا، پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے گھر گئے تھے۔ اب سفر میں تمام ازواج مطہرات ہر مرتبہ تو ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، کبھی ایک کبھی دو، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ تو کسی ایک کو ترجیح دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق سورۃ الاحزاب میں دے رکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر رکھا تھا کہ یہ خلاف انصاف ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نکالا کرتے تھے، اور جن کا نام آتا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتی۔ اور متعدد سفر ایسے ہیں کہ جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ رہیں۔ غزوہ بنی المصطلق میں تو سیدہ عائشہ کا ساتھ ہونا یقینی طور پر ثابت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی غزوہ ہے کہ جس میں یہ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ کے اونٹ بدلنے والا واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں اختلاف ہے کیونکہ اس میں ہمیں غزوہ بنی المصطلق میں کسی اور زوجہ مطہرہ کا ہمیں ملتا نہیں ہے کہ وہ ساتھ تشریف لے گئی ہوں، واللہ عالم۔ اور بنو المصطلق کے سفر میں دو منفرد واقعات پیش آئے تھے، اور دونوں ہی میں سیدہ عائشہ کو لازوال ایک مقام ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف و امتیاز دیا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، کسی اور زوجہ مطہرہ کو بھی نہیں ملا۔ ایک تو یہ کہ تیمم والا واقعہ کہتے ہیں کہ اسی میں پیش آیا، اور اسی طرح سے سورۃ النور میں پاک دامن عورتوں پر جو الزام لگانا ہے اس کے لیے جو حد قذف ہے وہ بھی اس کے بعد غزوہ بنو المصطلق میں پیش آنے والے سیدہ عائشہ کے واقعے کے بعد ہی آئی، اور پھر ساری وہ جو آیات برات ہیں اور ان سے جتنی خیر برآمد ہوئی وہ بھی اسی غزوے کے بعد ہوئی تھی۔ تو اس کا واقعہ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہ سواری اور تیر اندازی کا بھی بہت شوق تھا، اور آپ صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اور خود اپنے سامنے لوگوں کو اس کی مشق بھی کرایا کرتے تھے۔ ایک غزوہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے رفیق سفر تھیں۔ تمام صحابہ کو آگے بڑھ جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ نے خود سیدہ عائشہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ اینڈ دس واز پیورلی فار دا سیک آف عائشہ، سوائے اس کے کہ عائشہ خوش ہوئیں گی اور عائشہ انوالوڈ فیل کریں گی، اس کے سوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہاں، امت کو یہ ٹیچ کرنا دین اگین کہ بیویوں کی دلداری کتنی ضروری ہوتی ہے، اور ایسے وقتوں پر بھی کہ جب آپ کے ارد گرد جو ہے پوری ایک آرمی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ پرپز فل آپ کا سفر ہوتا تھا، آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی پلاننگ، وہاں پہنچنے کے حوالے سے آگے کیا کرنا ہے، کیا درپیش آنا ہے، اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی اتنی دلداری کی اور ان کے ناز و انداز جو ہیں ان کو کیٹر کیا۔ تو اسی قسم کے اور بھی واقعات ہیں کہ جو صحائح ستہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم اترا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے، ہبہ کر دے، سورہ احزاب میں ہے نا، یعنی مہر معاف کر کے زوجیت میں داخل ہو جائے، تو کہتی ہے مجھے غیرت آئی، اور ہمارے ہاں تو اب ہر عورت ہی بیچاری مہر کے بغیر ہی داخل ہو رہی ہوتی ہے نکاح میں، اس کا 32 روپے کہہ کے، اور وہ کیا وہ 32 روپے ہیں، وہ تو نہ ہی دیے جائیں، وہ تو اتنا انسلٹ ہے۔ تو بہرحال ان خواتین کو پتہ تھا کہ حق مہر جو ہے وہ ہماری ایک طرح سے ہماری قیمت ہے، ہم ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہیں، تو ہم حق مہر کے بغیر حلال نہیں ہیں کسی کے لیے۔ تو کہتی ہیں مجھے غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے کہ حق مہر کے بغیر ہی اپنے آپ کو ہبہ کر دے؟ تو لیکن جب یہ آیات ارجاء کی اتریں کہ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، تو جس میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا یہ، تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا اللہ، آپ کا خدا آپ کی ہر خواہش کو بڑی جلدی پوری کر دیتا ہے۔
یعنی یہ ایک محبوب سے بات کرنے کا ایک انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود بھی اپنا معمول یہی رکھا تھا کہ آپ انصاف کیا کرتے تھے باریوں میں بھی۔ سیدہ خدیجہ کو آپ نے ساری زندگی یاد کیا ہے۔ لیٹر آن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بیویاں دے دیں جو جوان تھیں، خوبصورت تھیں، اس کے باوجود بھی آپ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے، تذکرہ چھیڑتے تھے۔ تو ایک دن سیدہ عائشہ کو اس بات پہ بھی غیرت آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا اس بڑھیا کا بار بار ذکر چھیڑ دیتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس کے بعد اتنی اچھی بیویاں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس سے اچھی بیوی نہیں دی عائشہ، مجھے اللہ نے اسی سے اولاد دی۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری وہ بیوی تھیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غمخواری کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو سر کا درد ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیے کہ جو ایک ہم آہنگی کی کیفیت، اور یہ اللہ ہی بناتا ہے، دلوں کی ہم آہنگی اللہ کے بنائے بغیر نہیں بنتی، اور بعض اوقات کتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ دو لوگ آپس میں کیوں ذہنی ہم آہنگی نہیں رکھتے، کیوں فریکوینسی نہیں مل رہی، حالانکہ دونوں کے انٹرسٹ ایک ہیں، دونوں کی ایک ہی طرح کی وہ ساری دلچسپیاں ہیں، ایک ہی طرح کی روٹینز ہیں، اور بعض اوقات جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کئی دفعہ میں نے خود اپنے کئی جو گروپ آف فرینڈز ہیں اس طرح ان میں نے آبزرو کیا کہ میں کہتی ہوں کہ اچھا ان دو کی کیسے دوستی ہے، اور وہ اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ڈالتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ عائشہ کے دل میں بھی ڈالی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سر درد بھی دونوں کو اکٹھا شروع ہوا ہے۔ پہلے سیدہ عائشہ کو شروع ہوا ہے سر درد، اور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد ہوا ہے جو کہ آپ کے پھر مرض الموت میں بدل گیا تھا۔ تو آپ کسی جنازے سے تشریف لائے بقیع سے، تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ نے فرمایا ہائے میرا سر، تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہائے میرا سر، اور پھر آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا، اور وہ وقت یعنی آپ کے سر میں بہت درد تھا اور آپ کی وہ مرض شروع ہو رہا تھا جس میں پھر آپ نے انتقال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تو تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا، تمہارے لیے دعا کرتا، یعنی تمہارا تو نقصان کوئی نہیں ہونا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میری موت مناتے ہیں، یعنی آپ کو یہ ہے کہ میں مر جاؤں، اگر ایسا ہو جائے تو آپ اسی حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اسمائل کر دیا، یعنی نہیں آپ انوائے ہوئے، نہیں اریٹیٹ ہوئے، نہ بیماری کی کوئی انوائنس کسی قسم کی آپ کے اوپر آئی ہے لہجے تک میں۔ ایک مرتبہ کہیں سے کوئی قیدی گرفتار ہو کر آیا اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بند تھا، جیلز تو ہوتے نہیں تھے تو کسی نہ کسی کے گھر میں، جس طرح بدر کے بعد ہم نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو کہاں تھے، سودا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو وہ بند تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں سے کچھ باتیں کر رہی تھیں، تو وہ غافل پا کر تو بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیدی کو نہ پایا تو دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدہ عائشہ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، تو وہ باہر نکل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر کی اور اس کو گرفتار کروایا واپس۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ اپنے ہاتھوں کو ایسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہیں کہ کون سا ہاتھ کٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب تو کچھ ہوگا میرے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے متاثر ہوئے اور ان کی لیے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کہتی ہو، اور خوش ہوتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم کھاتی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میں کون سا کوئی آپ کو
دل سے چھوڑ رہی ہوتی ہیں اس وقت. اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک انتہا ہے کہ آپ مزاج شناسی، اور ایک بیوی کے لیے یہ کتنی تسلی کی بات ہے کہ اس کے شوہر کو اس کے ایکسپریشن سے، ایک دو الفاظ سے بھی پتہ چل جائے کہ شی از ناٹ ہر سیلف، اس کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے، یا اس کو میری کو بات نہیں اچھی لگی ہوئی، یا اس کو کوئی ارد گرد سے کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. تو کوئی اس طرح کسی کا خیال رکھنے والا اس کے ارد گرد ہو تو اس انسان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک سیکیورٹی کا ایک اس کا ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کی ویل بینگ میں بہت اضافہ کرتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، حالانکہ گھر میں خادمہ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام وہ خود انجام دیتیں، آٹا پیس لیتی تھیں، گوندتی تھیں، پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں، قربانی کے لیے جو اونٹ آپ بھیجتے اس کے لیے خود قلادہ بٹتی تھیں یعنی بنتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتیں، جسم مبارک میں عطر ملتیں، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتیں، سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتیں، گھر میں کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتیں. تو ایک مرتبہ قیس غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صفہ والوں میں سے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ چلو عائشہ کے گھر چلو. جب ہم حجرے میں پہنچے تو فرمایا کہ عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وہ چونی کا پکا ہوا کھانا لائیں. آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھہارے کا حریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احکامات کی پیروی میں جو ایک بات کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے نا کہ عائشہ ایسے نہیں کرنا، وہ پھر دوبارہ آپ کے منہ سے نہیں یا آپ نے وہ کام نہیں کیا دوبارہ. 9 برس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ کی رفاقت تھی، اور اس صحبت کے دوران کسی حکم کی مخالفت بھی ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ سیدہ عائشہ نے کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ کوئی بات اگر ایکسپریشن سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو لگا ہے نا کہ آپ کو ناگوار ہے تو اس کو بھی فوراً ترک کر دیتی تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے بڑے شوق سے دروازے پر ایک رنگین ایسے تصویروں والا پردہ لٹکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آنے کا ارادہ کیا، پردے پر نظر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپریشن چینج ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر سہم گئیں. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پردہ چاک کر ڈالا اور اس کو کسی اور مصرف میں لے آئیں. جو تصویروں والا اس طرح سے کوئی ہو جاندار اور ہو بہو تصویریں، تو ان کا یہ ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گدا بنا لیا جائے یا زمین پہ وہ چیز، یا اس طرح سے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی اتنی رسپیکٹفل جگہ پہ نہ ہو. کہ پردہ تو ایک بہت ایک رسپیکٹفل جگہ ہے نا، کہ آپ کے گھر میں سب سے پہلے آپ کا پہچان ہی وہ ہے کہ اچھا، یعنی آپ کی ویلکم ہی سب سے پہلے وہ کرٹن کرتا ہے، تو آپ اس کو اتنی عزت نہ دیں. اور حتی الامکان تو یہ ہے کہ ایسی چیز کو خریدیں ہی نہیں. لیکن اگر کوئی آ گئی ہے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو کسی ایسے مصرف میں لائیں کہ جس میں پھر انسان کو گناہ نہ ہو. ایک صحابی کو ولیمہ کی دعوت کرنی تھی لیکن ان کے گھر میں سامان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عائشہ سے کہو کہ غلے کی ٹوکری بھیج دیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آ کر انہوں نے پیغام سنایا تو انہوں نے اسی وقت پوری ٹوکری اٹھوا دی اور گھر میں شام کے کھانے کو کچھ نہیں رہا. اس سے ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے، وہ جو سیدہ عائشہ کی حدیث ہے نا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ہم دوسرا چاند دیکھتے، پھر ہم تیسرا چاند دیکھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں کچھ پکتا نہیں تھا، آگ نہیں جلتی تھی، اس لیے کہ کچھ ہوتا بھی تھا تو سخاوت کا، غنا کا یہ عالم تھا کہ وہ دے دیتے تھے اپنی پرواہ کیے بغیر، اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے وہ آگے دے دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کی ہی تعلیم دی
کہ فرمایا کہ عائشہ گن گن کرنا دیا کرو، تمہارا کیا دل چاہتا ہے کہ گھر میں جو چیز آئے اور جو چیز نکلے تمہیں سب کا پتہ ہو، تو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ جہاد کا پوچھا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں تو کیا ہم عورتیں جہاد کر سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اور اس حکم کے بعد انہوں نے اس کی اتنی پابندی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ ہر سال حج کیا ہے سیدہ عائشہ نے۔ اور وہ جو حج کا موقع ہے اس میں جتنی تعلیم پھیلائی ہے، کیونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، دور دور کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، تو وہاں پر جو تعلیم دینے کا موقع ہوتا تھا اس کو استعمال کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں کچھ کپڑا اور کچھ نقد روپے بھیجے، پہلے تو واپس کر دیے، پھر لوٹا کر قبول کر لیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ عرفہ کے دن روزے سے تھیں، گرمی اس قدر شدید تھی کہ سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ام المومنین روزہ توڑ لیں۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ بہرحال اگر وہ حج کے موقع پر عرفہ کے دن روزے سے تھیں تو یہ ان کا اپنا ایک ذاتی اجتہاد یا عمل ہے، یا ان تک ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہ ابھی پہنچی ہو کہ عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز بہت کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کر آ کر مجھے منع کریں تو میں نہیں منع ہوں گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاشت کی نماز کی تعلیم دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت کا ہے سیدہ عائشہ کے لیے اور اپنے گھروں میں آنے کا ازواج مطہرات کے لیے، مثلاً سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر تشریف لاتے تو کسی قدر آواز سے یہ الفاظ دہراتے۔ سبحان اللہ، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ہو رہا تھا کہ ہم جب گھر آتے ہیں تو ہماری کیا فریم آف مائنڈ ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے کی ملکیت میں اگر دولت و مال سے بھرے ہوئے 2 میدان ہوں تو وہ تیسرے کی حرص کرے گا، اس کی حرص کے منہ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دولت تو اپنی یاد دلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا کی ہے، جو خدا کی طرف لوٹے تو خدا بھی اس کی طرف لوٹے گا، جو اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ بھی اس کی طرف لوٹے گا، جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان الفاظ کی روزانہ تکرار ہوتی تھی اور اس سے مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو دنیا کی بے ثباتی اور دولت کا حقیر ہونا یاد رہے۔ عشاء پڑھ کر آپ اپنے حجرے میں داخل ہوتے، مسواک کر کے سو رہتے، پچھلے پہر بیدار ہوتے، تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ جب رات آخر ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھاتے اور وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتیں اور وتر ادا کیا کرتی تھیں۔ پھر نماز کسوف وغیرہ جو ہیں، سولر ایکلپس کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اقتداء میں سیدہ عائشہ نے پڑھی ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ نے دے دی۔ ان کا خیمہ دیکھا تو سیدہ حفصہ نے بھی اجازت چاہی، ان کو بھی مل گئی، انہوں نے بھی لگا لیا خیمہ۔ پھر تو ہر جو ام المومنین ہیں سب نے لگا لیے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے؟ یعنی وہ جو نیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات کی طے کو پہنچ گئے کہ یہ تو اب یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے، تو آپ نے خیمے اکھڑوا دیے۔ اعتکاف جیسی عظیم عبادت نہ ان کو کروائی نہ خود کی اس سال، اور خود پھر اگلے مہینے شوال میں اعتکاف کیا تھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے سامان آرائش اور نرم ملائم لباس آپ کو پسند نہیں تھا، گو کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سونے کے کنگن تھے، انہوں نے پہنے تو آپ نے فرمایا میں تم کو اس سے بہتر تدبیر نہ بتاؤں، تم ان کنگنوں کو اتار دو اور چاندی کے 2 کنگن بنوا کر ان پر زعفران کا رنگ چڑھا دو۔
یعنی ان کو گولڈن کر لو نا، کلر گولڈ کا کر لو. تو ضروری تو نہیں کہ تم سونا پہنو تو ہی خوبصورتی آئے گی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں سے منع فرمایا: ریشمی کپڑے، سونے کے زیور، سونے اور چاندی کے برتن، سرخ نرم گدے اور کتان آمیز ریشمی کپڑے. میں نے عرض کی کہ اگر تھوڑا سا سونا ہو جس میں مشک باندھی جا سکے تو کچھ مذائقہ ہے؟ فرمایا نہیں، چاندی کو تھوڑی زعفران سے رنگ لیا کرو. یعنی وہ جیسے وہ پیالہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جس میں کریک تھا تو مینڈ ہوا تھا چاندی کی تار سے، تو ورنہ گولڈ کا تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. ایک مرتبہ یہ جو اخلاقی لیول ہے اپنا ایک برقرار رکھنے کا، اس کی جو ایک ملتی ہے مثال کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آٹا پیسا، پھر گوندھا، پھر ٹکیاں بنائیں، یعنی کتنی محنت کی نا. تو وہ رکھا تو ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ بھی عموماً لگ جایا کرتی تھی، چھوٹی تھیں، ینگ تھیں. تو ایک پڑوسن کی بکری آ کر نا تو وہ کھا گئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑیں کہ بکری کو ماریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو. پھر ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ کوئی کھانا آیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. تو ایک بار کسی نے شاید یہ دب جو ہے، جو گوہ کا گوشت ہے نا، وہ توفتاً بھیجا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر محتاجوں کو کھلا دیتے ہیں، یعنی آپ نے نہیں کھانا. تو آپ نے فرمایا جس کو تم خود کھانا پسند نہ کرو وہ دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ. یعنی وہ جو ایک نیت ہے نا، اس میں یہ کہ یعنی بہت ہی سینسٹیو لیول پہ جا کر تو اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے تو اس نیت سے کہ اب مجھے تو پسند نہیں ہے تو چلو میں نہیں کھا رہی، کوئی اور کھا لے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر آپ نے فروٹ منگایا، آپ کے گھر 3-4 طرح کا فروٹ آ گیا، اس میں سے ایک کوئی چیز ایسی آ گئی کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے کھانی ہی نہیں ہے، یا اس نے گلسڑ جانا ہے. وہ پرٹیکولر آپ اٹھا کے اپنے ملازم کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو پسند ہے اس میں وہ آپ کا پڑا رہتا ہے، چاہے وہ ادھر ہی گلتا سڑتا رہے، وہ آپ کے کمرے میں ہی رہے گا. تو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ محتاجوں کو کیا کھلاتے ہیں. اور پھر ایک جو بہت ہی ایمان افروز ایک پہلو ہے سیدہ عائشہ کی زندگی کا، وہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں. نبی جب ایک بات کرتے ہیں تو وہ صادق والمصدوق ہیں، وہ سچ کہتے ہیں. آپ سے جب عمرو بن العاص نے پوچھا تھا کہ آپ کو لوگوں میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے تو آپ نے کہا تھا عائشہ. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچپن کی دوستی اور سب کچھ بھی تھا، بھائی چارہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب مردوں میں پوچھا گیا تو عائشہ ہی کی نسبت سے کہا ابوہا، عائشہ کا باپ. تو ایسی لڑکی، ایسی عورت، پھر وہ اتنی اور جذبات، احساسات سب ہیں، وہ پتہ چلتا ہے بعض باتوں سے، بعض اپنے ان کے جو اتنی وہ سچی ہیں، وہ اپنے ایموشنز اتنے سچے طریقے سے بتاتی ہیں. شی از سو اوپن، اور آپ کو کسی کے اس طرح نہیں پتہ چلے گا کہ فلاں کے آنے سے مجھے تکلیف ہوئی، فلاں کے آنے سے نہ ہوئی. یعنی فرض کریں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے بعد کوئی بیوی آئی ہیں تو ہو سکتا ہے، چلے ام سلمہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو وہ کہتی ہیں رشک میرے اندر سے نکل گیا تھا. ان کے بعد بھی جو ازواج مطہرات آئی ہیں تو ان کو بھی ہوتا ہوگا نا کہیں، لیکن ہمیں کسی سے ملتا نہیں ہے کوئی ایکنالجمنٹ یا کوئی چیز. سیدہ عائشہ کی ایک یہ بات ہے کہ شی وڈ سے تھنگس، ان کا یہ بہت زیادہ ہے، انہوں نے بول کے ہر چیز بتائی ہے، اور اس طرح بتائی ہے کہ ہیومن نیچر کھل کے سامنے آئی ہے، اس وقت کی معاشرت سامنے آئی ہے، دوسری خواتین کی خوبیاں وہ ہمیں بتا رہی ہیں. سیدہ ام سلمہ کی بتا رہی ہیں، سیدہ زینب بنت جہش کی بتا رہی ہیں، تعریفیں کر رہی ہیں، نریٹ کر رہی ہیں، ایکسکیوزز دے رہی ہیں، اور بہت ایک ہے ووکل ان کا پریزنس ہے ان کی ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی. اور
یہ ایک ریزن سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں اس طرح کی ایک بیوی ہونی کتنی ضروری تھی کہ جن سے وہ چیزیں روایت ہوئیں کہ جو ادروائز روایت ہو بھی نہیں سکتی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کی تھیں. تو وہ جو ایک تلخی ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پین ہے، اس ساری پین کے باوجود اتنا خوبصورت آپس کا ان کا طریقہ تھا زندگی کا کہ یہ آپس میں ملتی جلتی، ان کا آپس کا بھائی چارہ، پھر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا سلوک، ایک اچھا برتاؤ، حسن سلوک، اور کتنا عرصہ جو ہے، اور عدت کا خصوصاً کہتے ہیں کہ سب روزانہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاتی تھیں اور رو بھی لیتی تھیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی بھی کر لیتی تھیں، اور پھر شام کو اپنے گھروں کو واپس آ جاتی تھیں. بعض اختلافات جو امہات المومنین کے ہوئے اس میں وہ چند گنتی کے ہیں، 2 یا 3 اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں. مثلاً ایک مرتبہ سیدہ زینب بنت جہش کا رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے زیادہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور وہ ہمسری کا بہت ان کو تھا، اور کہ لینیج وائز بھی میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہوں، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. یہ ان کا شرف تھا، یہ ان کی فضیلت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انصار جو ہدیے بھیجا کرتے تھے، اور انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے محبت کا جو اور شغف کا جو اندازہ تھا، تو وہ انتظار میں رہتے تھے کہ جو باری سیدہ عائشہ کی ہوگی اس دن ہم ہدیہ بھیجیں گے. تو اور ایک اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ہدیہ سیدہ عائشہ کے گھر جب آتا تھا نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے باقی ازواج مطہرات کو بھیجتے تھے. تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ ہمیں عائشہ کے گھر سے آ رہا ہے اب. تو انہوں نے ایک جو ہے یہ جو 2 دھڑے تو تھے نا، ایک میں عائشہ، سودا اور حفصہ اور صفیہ رضی اللہ عنہن یہ تھیں، اور باقی دوسرے دھڑے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش، جویریہ رضی اللہ عنہ، اور یہ سب لوگ تھیں. تو زینب رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سفیر بنایا. پہلے وہ تشریف لے گئیں، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ان کو کہیں نا لوگوں کو کہ آپ کو ہدیہ دینا ہے جس باری میں بھی ہو اس میں دے دیں. کوئی ایسی بات، انہوں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی تھی. اگر ہم ان ٹوٹل آنیسٹی دیکھیں تو امہات المومنین وہ بھی تو انسان تھی نا، تو کوئی ناجائز بات نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کے اپنی ثوابدید پہ ہی چھوڑا. اس سے بہت سے وہ نکلتے ہیں، فقہی مسائل بھی نکلتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو تحفہ دیتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کس وقت دے، کس انداز میں دے، کیا دے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کس کو دے کس کو نہ دے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری اس میں سے نکلتی ہے. تو آپ نے انصار کو کچھ نہیں کہا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو. اور اس وقت پھر پہلے سیدہ فاطمہ کو بھیجا، پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اور پھر اس کے بعد زینب بنت جہش خود آئیں. اور خود جب وہ آئیں تو انہوں نے ذرا تلخ الفاظ استعمال کیے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں ایسے دیکھتی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کننکھیوں کے ساتھ، اور پھر جب وہ خاموش ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ تم جواب دے لو. اس سے کتنا ایک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو واپسی کچھ بولنے میں بھی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دلوایا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر ایسا جواب دیا کہ، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا جواب دیا. آپ دیکھیں ان نیسیسری ڈیٹیلز کو، اور وہ چیز جو کسی انسان کی ہاں بالکل اس کی کسی قسم کی بھی اس کے لیول کو لو کرنے کا باعث بنتی ہو، وہ نہیں بتائی. نہ یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، نہ یہ بتایا کہ میں نے واپسی کیا کہا. لیکن جواب ایسا جاندار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کیوں نہ ہو ابو بکر کی بیٹی ہے. یعنی وہ بھی فصیح اللسان
اور ابو بکر کی یہ بیٹی ہے تو اس کو خطابت کا تو اس کے خون میں ہے۔ پھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کسی قسم کا اختلاف مذکور نہیں ہے، البتہ وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر پہلے شروع میں بہت گھبرائی تھیں۔ زینب بنت جہش کی بات ہم نے ابھی کر لی۔ اس ساری گفتگو کے باوجود، اس ساری بات کے باوجود جب واقعہ افک ہوا ہے تو زینب بنت جہش نے کیسا کھرا جواب دیا ہے رضی اللہ عنہا۔ اور انہوں نے یعنی اپنی سگی بہن، آپ اگر سوچ کے لائیں نا تو وہ اتنا سخت وقت تھا، اور ایسے میں ایک ذرا سے بھی کمزور ایمان والا انسان یا ذرا سے بھی کم تزکیہ و تربیہ والا انسان وہ سگی بہن بھائی کو ضرور کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کرے گا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے وہ تو ایک سائیڈ پہ ہے نا، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا وہ تو ایک سائیڈ پہ ہیں۔ میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور وہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ان کے ورع، ان کے تقوی زہد نے ان کو بچا لیا، ورنہ میرے سے سب سے زیادہ مقابلہ تو وہی رکھتی تھیں۔ تو اصل جو ایک چیز درکار ہوتی ہے وہ سب آپ کو تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے وہ سب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں ملتی ہے، نظر آتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اگر آپ ہائی لائٹ کریں بھی نا، کہیں بتائیں بھی، تو پورا پرسپیکٹیو بتائیں، اس سیکھنے کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ان کے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں وہ بھی بتائیں۔ یہی سیدہ عائشہ ہیں جو زینب بنت جہش کی پھر ان کی وفات کے بعد تعریف کر رہی ہیں ان کی سخاوت کی۔ حالانکہ سخاوت کے بارے میں کہا جاتا ہے، عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنی خالہ یعنی اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر سخی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ خود بھی سخی تھیں لیکن تعریف زینب بنت جہش کی سخاوت کی کر دی۔ نو ہارم ڈن۔ آپ کیوں انسیکیور ہوتے ہیں؟ کسی دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے۔ کسی کی اگر آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئے تو آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے، ایگزیجریٹڈ نہیں ہونی چاہیے وہ۔ اور جس طرح کوئی اگر آپ کے اوپر احسان بھی کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، چیزوں کو لپیٹ کے تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا کہ نہیں یہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے منہ پہ تعریف نہیں کرنی، وہ نہیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام کا مزاج سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بہت صاف دل تھے ان کے سب کے آپس میں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلوا بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا کہ سوکنوں میں کچھ نہ کچھ کبھی ہو ہی جاتا ہے، اگر کچھ ہوا ہو تو اللہ ہم دونوں کو معاف کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ سب کو معاف کرے اور اس سے تم کو بری کرے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم نے مجھے اس وقت خوش کیا، اللہ تم کو خوش کرے۔ اچھا، یہ جو دو پارٹیز تھیں نا، جو دو دھڑے تھے، اس میں ایک ام المومنین ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی دھڑے کا کبھی حصہ نہیں بنی، اور وہ ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی صرف 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، ام حبیبہ بھی 3 برس ہی رہی ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو یہ واحد ہیں کہ جو عربی النسل نہیں ہیں، یہ نسلاً یہودیہ تھیں، اور خیبر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئیں خیبر سے واپسی پر، اور جب یہ آ رہی تھیں تو لوگ مدینہ سے نکل کے جا کے تو دیکھنے جا رہے تھے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں بھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو تیار کیا تھا، یعنی وہیں راستے میں ہی سفر سے واپسی پر، تو کہتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ میں جو بھی اس کو کوئی لگاتی تھی، یعنی وہ میک اپ جو بھی اس زمانے کے ہوتے تھے، تو وہ اس کی خوبصورتی میں پہلے سے زیادہ اس کی بیوٹی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوبصورت تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی چادر لی، نقاب اوڑھا اور میں بھی چلی گئی دیکھنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پہچان لینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو اور یہ واپس آ گئیں شرمندہ سی ہو کر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پیچھے آئے، قریب پہنچ کر پوچھا عائشہ تم نے اسے کیسا پایا؟ بولی ہاں یہودیہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ دس از اونلی ٹائم جب سیدہ عائشہ نے اس طرح سے کہا ہے، ورنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شی نیور یوزڈ دیز ورڈز اگین۔ تو بعد میں پھر سیدہ زینب کے منہ سے نکلا تھا ایک مرتبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہے تھے، اور پھر سیدہ عائشہ نے ہی صلح کروائی تھی
صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا بہت ہی بہترین پکاتی تھیں، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کھانا پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں کیسی جنرosity کے ساتھ کمپلیمنٹس دیتی ہیں۔ صفیہ سے بہتر کھانا پکانے والا کوئی نہیں۔ ام سلمہ بے حد خوبصورت تھیں۔ اچھا جی، جویریہ سے زیادہ کوئی اپنے قبیلے کے لیے میں نے باعث برکت نہیں دیکھا۔ پھر ان کی بیوٹی کی، ان کی اسکن کے شائن کرنے کی اور نرم ہونے کے الفاظ کی جو انہوں نے جس طرح سے تعریف کی ہوئی ہے، تو اس سے کوئی ان کا مرتبہ کم تو نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرتبہ کم ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کی باری تھی، اور وہاں ہی صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کا پکا ہوا کو کھانا بھجوا دیا، اور سیدہ عائشہ کو ہوا کہ میرا تو کھانا ابھی تیار نہیں ہوا، اور اتنا اچھا کھانا ان سے بنتا بھی نہیں تھا۔ دوسری ازواج مطہرات زیادہ اچھا پکاتی تھیں۔ یہ ایک علمی ہستی تھیں اور صفائی کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ صفائی کہتے ہیں جیسی کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دو، تم لوگوں میں سے کسی کے بھی گھر میں اس کے لحاف میں مجھ پر وحی نہیں آئی سوائے عائشہ کے۔ تو یہ جھنجھلا اٹھی، وہ پیالہ جب دیکھا کھانے کا تو ایک ہاتھ مارا۔ آپ سوچیں نا، ہاتھ مارا، پیالہ گرا، پیالہ ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے، پیالہ چننے لگے، اور وہ جو خادمہ پیالہ لے کر آئی تھی اس کو کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے جب فعل پر ندامت ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جرم کا اب کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا۔ چنانچہ نیا پیالہ ان کو واپس کیا گیا تھا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس میں اب انہوں نے ہاتھ مارا ہے سیدہ صفیہ والے پیالے کو، لیکن جب ایک وہ دھڑا ہے تو سیدہ صفیہ انہی کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی چند واقعات ہیں آپ کو گنتی کے ملیں گے کوئی، اس کے علاوہ ان کی آپس میں جو ایک لطف و محبت تھی اور انصاف کا برتاؤ تھا، ایک دوسرے کی عزت کرتی تھیں، وہ بہت ان کے دل کھلے ہوئے تھے اس میں۔ تو وہ لکھتے ہیں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہ سوکنوں پر حملہ کرنے میں پہل تو نہیں کرتی تھیں، ہاں کوئی پہل کرتی تو پھر وہ چپ بھی نہیں رہتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ تعریف میں کمی بھی نہیں کیا کرتی تھیں۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ ہم شروع کریں گے سوتیلی اولاد کے ساتھ برتاؤ سے۔